ابھی ہم نے 1,00,000 ٹن تیل خریدا ہے روس سے. ہم نے جو کروڈ خریدا ہے، روس میں 8 قسم کے مختلف کروڈ ہوتے ہیں، جس میں کچھ لائٹ کروڈ ہیں، کچھ ہیوی کروڈ ہیں. ہم نے جو خریدا ہے یورول، میرے خیال میں وہ دوسرا لائٹسٹ کروڈ ہے، خام تیل ہے. جو سب سے زیادہ لائٹ خام تیل تھا وہ اویلیبل نہیں تھا، وہ ہمیں نہیں ملا. تو ہم نے یورول خریدا ہے اور 1,00,000 ٹن خریدا ہے، جو اب ہم چلائیں گے. اس کے سیمپلز ہم پہلے سے وصول کر چکے ہیں، لیب میں ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ کیا یہ ہماری ریفائنریز میں چل سکتا ہے یا نہیں. اس کی کیمسٹری ہمارے پاس آ چکی ہے. اب ہمارے پاس جہاز پورا آ گیا ہے جسے ہم چلائیں گے، اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ روس سے تیل آنا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں آنے والا خام تیل جو ہے اس کا 1/3 انشاءاللہ روس سے لائیں گے، اور اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے، جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا یا بہتر پرائس ملے گی، وہ عوام کو منتقل کیا جائے گا. جیسے جیسے تسلسل تیل کا بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے سہولت، ویسے ویسے جو تیل کی قیمت ہے وہ آہستہ آہستہ جتنا بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا وہ عوام کو پاس کیا جائے گا. اور ہمیں بہت ایڈوانٹیج مل رہا ہے. میرے پاس لبرٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو کمرشل ٹرمز اس کی ڈسکلوز کر سکوں. یہ ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ ہے، ہم کمرشل ٹرمز نہیں ڈسکلوز کر سکتے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کی کمرشل ٹرمز مجھے دکھا دیں کسی کانٹریکٹ کے اندر جو ڈسکلوز ہوئی ہوں. کسی بھی ملک کی ایک ملک دکھا دیں جس نے روس سے تیل لیا اور آپ کے پاس اس کا کانٹریکٹ ہے یا کنٹریکچول ٹرمز ہیں. تو بھائی پاکستان میں کیا کوئی عذاب ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے کہ اپنی ٹرمز بتاؤ؟ باقی ساری دنیا کام کر رہی ہے. ہم ایک ٹرانسپیرنٹ رسپانسبل ملک ہیں، ہم ٹرانسپیرنٹلی اور ایک رسپانسبل طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں. تو ہم پہ کیا بندش ہے؟ اگر کسی اور ملک پہ بندش نہیں تو ہم پہ بھی بندش نہیں ہے. اگر ان کے کمرشل کانٹریکٹس کانفیڈینشیل ہیں تو ہمارے بھی کمرشل کانٹریکٹس کانفیڈینشیل ہیں. لیکن ہمیں بہت اچھا بھاؤ مل رہا ہے اور اس کا ایک ایک پیسہ عوام کو منتقل کیا جائے گا. جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سوداگری کی تھی روس کے ساتھ، وہ اب کہہ رہے ہیں ہماری ریفائنری تو لے نہیں سکتی. اگر لے نہیں سکتی تو آپ نے سوداگری کیا کرنے گئے تھے؟ ہماری ریفائنریز، اس میں حقیقت ہے کہ ہماری ہائیڈرو سکمنگ پرانی ٹیکنالوجی کی ریفائنریز ہیں جو 100% یا 80% نہیں لے سکتی روسی تیل، کیونکہ ہماری ریفائنری بنی ہے عریبین لائٹ کروڈ کے لیے، جو ایک لائٹ کروڈ ہے. تیل آ رہا تھا، پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ روس سے تیل نہیں لا سکتے. پھر انہوں نے کہا گئے تو ہیں روس، لیکن روسی ان کو گھاس تھوڑی ڈالیں گے، وہ تو جوان مرد کسی دلیر لیڈر کی تلاش میں. پھر وہ روسی 86 لوگ لے کے ایک بوئنگ میں پاکستان آ گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی وزیر ان کے اور فرسٹ ڈیپٹی منسٹر آف انرجی دونوں آ گئے، اور ساتھ میں 86 لوگ اور لے آئے. انہوں نے کہا یار یہ آنے جانے سے بات تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے تمام معاملات مکمل کر لیے ہیں، اور اگلے 30 دن میں ہم کمرشل معاہدہ کرنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھا دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنسز بہت سی سن رکھی ہیں، ان سے تیل تھوڑی آتا ہے. تو پھر پتا چلا کہ کمرشل معاہدہ طے ہو گیا. تو انہوں نے کہا جہاز تو نہیں نکلا نا؟ تو اب جہاز بھی نکل آیا. تو انہوں نے کہا کدھر ہے بھائی تیرا جہاز؟ روز مجھ سے پوچھتے تھے کدھر ہے بھائی وہ جہاز، اتنے دن لگتے ہیں جہاز کو آنے میں، وہ جہاز کدھر ہے؟ تو پھر جہاز بھی لگ گیا. تو انہوں نے کہا اوہو، اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری ریفائنری میں یہ جہاز چل ہی نہیں سکتا. اب کل سے وہ ریفائنری میں چلنا بھی شروع ہو گیا ہے. تو آج صبح سے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چینی کرنسی میں ٹریڈ ہوئی ہے؟ یار حیرت ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو کب یقین آئے گا. اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکے تو کم از کم آپ مبارکباد ہمیں مت دیجئے، کیونکہ ہم تو آپ کے سیاسی حریف ہیں. آپ عوام کو تو مبارکباد دے دیں. 75 سال میں پہلی مرتبہ پہلا روس کا تیل کا جہاز پاکستان آیا ہے، تو کیا عوام کو مبارکباد نہیں بنتی؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا تھوڑا بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. کہیں کامیابی ہوتی ہے، کہیں اللہ کامیابی دے دیتے ہیں، کہیں ہمیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے.
لیکن اگر تیل آ ہی گیا تو پھر کیا آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ عوام کو مبارکباد دی جائے؟ تو مجھے تو بھائی بہت حیرت ہوتی ہے اس بات پہ. ہمیں کہا گیا کہ پتہ یہ حکومت کیوں الٹی پچھلی حکومت؟ کیونکہ امریکہ نے الٹائی. اور پتہ ہے امریکہ نے کیوں الٹائی؟ کیونکہ ہم روس سے تیل لا رہے تھے سستا. تو بھائی اب کیوں نہیں الٹائی؟ اب تو تیل آ گیا. آپ نے تو ہوا میں ایک بات ہی کی تھی بالکل اس طرح جس طرح آپ نے سائفر نکالا جیب سے اور کہا دکھاؤں گا نہیں لیکن اس میں ثبوت ہے کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے. پھر چند مہینوں بعد آپ نے وہ ٹیپ دیکھی وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہ اللہ آپ کے وہ آپ کی عزت بلند کرے، آپ ایک خط لکھ دیں میرے حق میں، آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا. وہ سائفر کا کیا ہوا؟ وہ غیرت مند قوم کا کیا ہوا؟ یہ گڑ گڑانا کیا ہوا ایک کانگریس وومن کے سامنے کہ آپ کی اللہ عزت بلند کرے، آپ کا خط ہمیں لکھ دیں؟ تو کچھ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، پرانی حکومت کے گمان میں یہ تھا کہ پاکستان ایک بیل ہے جس کے سینگوں کے اوپر پوری دنیا کھڑی ہے. اس نے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ دنیا منتقل کی تو ہم روس کے کیمپ میں آ گئے. اس نے واپس پلٹائی تو ہم امریکہ کے کیمپ میں آ گئے. اگر اس نے سر سیدھا رکھا تو ہم چین کے کیمپ میں آ گئے. ارے بھائی پاکستان کسی کیمپ میں نہیں ہے. میں آپ کو صرف توانائی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. صرف پچھلے یہ 11 مہینے 12 مہینے کا میں کی چیزیں جو ہوئی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی ہم نے ریفائنری پالیسی اپروو کی ہے. ہم ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں. ایک ملک کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے کہ پاکستان میں $10 بلین یعنی 10,000 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو جی سی سی سے. تو کیا ہم جی سی سی کے کیمپ میں ہیں؟ ہم اس وقت آذربائیجان کے ساتھ ہمارے پاس کانٹریکٹ آ چکا ہے جو کابینہ کے پاس ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ ہر مہینے آذربائیجان پاکستان کو ایک ڈسٹریسڈ کارگو دے گا ایل این جی کا، یعنی وہ قیمت ایل این جی کی جو بین الاقوامی ہے اس سے کہیں کم قیمت کے اوپر ایک جہاز ہر مہینے پاکستان کو ایل این جی کا دے گا. اور پاکستان کی مرضی ہے وہ لے یا نہ لے. کبھی آپ نے ایسا معاہدہ کیا ہے؟ کبھی دیکھا سنا ہے کہ جس نے دینا ہے اس پہ یہ obligation ہے کہ ہر مہینے آپ کو جو دنیا کی قیمت چل رہی ہے اس سے سستی، کہیں زیادہ سستی ڈسٹریسڈ کارگو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو یہ سہولت دی جائے کہ آپ ہر کارگو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں اگر آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے بارے میں نہیں آتا. تو کیا ہم سینٹرل ایشیا یا آذربائیجان کے کیمپ میں ہیں؟ ابھی 3 دن پہلے آپ نے دیکھا ترکمانستان کے وہ وزراء آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ امپلیمنٹیشن پلان سائن کیا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.